نکلسن کا مینار یا نکلسنز اوبلیسک اسلام آباد کے شمال مغرب میں 0 سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر مرگلہ پاس پر واقع ہے۔ اگر آپ اسلام آباد سے ٹیکسلا براسرا گرینڈ ٹرنک روڈ سفر کر رہے ہوں تو یہ مینار مرگلہ پاس سے گزرتے ہوئے سڑک کے بائیں جانب ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مینار کو 1868 میں بریگیڈیئر جنرل جان نکلسن کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مینار کی اونچائی 40 فٹ ہے اور یہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مینار کے ساتھ ایک یادگاری فوارہ بھی ہے جو کہ مرگلہ پاس سے گزرتے ہوئے دائیں جانب واقع ہے۔ بہت سے لوگ اس عمارت سے تو واقف ہیں پر اس کی تاریخ سے واقف نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اس مینار اور جس شخص کی یاد میں یہ تعمیر کیا گیا اس کے متعلق معلومات فراہم کرے گی۔ بریگیڈیئر جنرل جان نکلسن کی پیدائش ڈبلن آئرلینڈ میں 11 دسمبر 1822 عیسوی کو ایک پروٹیسٹنٹ گھرانے میں ہوئی۔ اس کے آباء و اجداد اسکاٹ لینڈ سے ہجرت کر کے آئرلینڈ آئے تھے جہاں پر ان کو جاگیر ملی تھی۔ جان نکلسن نے اپنی ابتدائی تعلیم رائل اسکول ڈنگینن میں حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال انفینٹری میں 1839 میں بحیثیت کیڈٹ بھرتی ہوا اور آنے والے دنوں میں برصغیر میں ایک سپاہی اور سیاسی افسر کے طور پر اپنا نام بنایا، خاص طور پر ان علاقوں میں جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ جان نکلسن جولائی 1839 میں ہندوستان پہنچا اور 41ویں مقامی انفینٹری بٹالین میں بنارس میں شمولیت اختیار کی۔ دسمبر 1839 میں اس کی تبدیلی 27ویں مقامی انفینٹری بٹالین میں فیروز پور ہو گئی۔ 1839 میں پہلی انگریز افغان جنگ شروع ہو چکی تھی، اس لیے نومبر 1840 میں اس کی بٹالین کو حکم ملا کہ وہ ایک انفینٹری بٹالین کی تبدیلی کے لیے افغانستان جائے۔ جان نکلسن کی بٹالین جنوری 1841 میں درہ خیبر کے راستے کابل افغانستان پہنچی۔ کابل میں کچھ عرصہ قیام کے بعد اس کی بٹالین غزنی منتقل ہو گئی۔ جنوری 1842 میں کابل میں انگریز فوج کی شکست کے بعد جان نکلسن کی بٹالین نے مارچ 1842 میں غزنی میں ہتھیار ڈال دیے اور وہ ستمبر 1842 تک 6 مہینے اخوانوں کی قید میں رہا۔ دسمبر 1842 میں قید سے رہائی کے بعد 1 نومبر 1842 کو افغانستان میں ہی اس کی ملاقات اپنے چھوٹے بھائی الیگزینڈر سے ہوئی جو چند مہینے پہلے ہی فوجی افسر بن کر برصغیر پہنچا تھا۔ اس ملاقات کے 2 دن بعد اس کا بھائی اخوانیوں کے حملے میں مارا گیا۔ جان نکلسن وہ پہلا شخص تھا جو حملے کے بعد اپنے بھائی کی لاش تک پہنچا اور لاش پہچانی۔ اس کے بھائی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی اور لاش کے نازک اعضاء کاٹ کر لاش کے منہ میں ٹھونس دیے گئے تھے۔ جان نکلسن اس واقعے سے پہلے بھی نسل پرستانہ جذبات رکھتا تھا اور وہ اخوانیوں سے خصوصی اور ہندوستانیوں سے عمومی طور پر نفرت کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جان نکلسن کے دل میں اخوانیوں کے خلاف نفرت میں حد درجے اضافہ ہوا۔ اخوانیوں کی شکست کے بعد ہنری لارنس نے جان نکلسن کو پشاور تعینات کیا۔ ہنری لارنس جان لارنس کا بڑا بھائی تھا، وہی جان لارنس جس کے نام پر لاہور میں سابقہ لارنس گارڈن اور موجودہ باغ جناح موجود ہے۔ ہنری لارنس نے جان نکلسن کو ان ہدایات کے ساتھ پشاور تعینات کیا کہ علاقہ آباد کرو، لوگوں کو خوش اور مطمئن رکھو اور اس بات کا دھیان رکھو کہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جان نکلسن 2 سال پشاور تعینات رہا۔ 1845 میں اردو کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس کی تبدیلی دہلی ہو گئی۔ پہلی انگریز سکھ جنگ دسمبر 1845 میں شروع ہوئی۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد انگریزوں نے جان نکلسن کو اپنا نمائندہ بنا کر جولائی 1846 میں جموں و کشمیر بھیجا۔ دوسری انگریز سکھ جنگ 1848 میں ہوئی جس میں کامیابی کے بعد 1849 میں جان نکلسن کو راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا۔ جان نکلسن 6 فٹ 2 انچ قد کا کم گو اور طاقتور انسان تھا۔ اس کی جرأت اور بہادری مثالی تھی۔ اس کی جرأت کے 2 واقعات مشہور ہیں۔ راولپنڈی تعیناتی کے دوران وہ ایک مقامی بدماش اشتہاری کو پکڑنے اپنے گھوڑے پر اس کے گاؤں پہنچ گیا اور اس کے گروہ کے سامنے اس کا سر تلوار سے قلم کر کے اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے میز پر ایک یادگار کے طور پر سجا دیا۔ ایک اور قصے میں اس نے ایک شیر کو اپنی تلوار سے ہلاک کیا۔ 1852 میں اس کی تعیناتی بنوں ہو گئی۔ 1856 میں وہ صرف 34 برس کی عمر میں بنگال کی فوج میں کم عمر ترین بریگیڈیئر جنرل بن گیا۔ 1856 کے اواخر میں اس کی تعیناتی پشاور میں ہو گئی۔
11 مئی 1857 کو وہ پشاور میں اپنے دوست اور سینئر افسر ہربرٹ ایڈورڈ کے ہمراہ اس کے گھر رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ جنگ آزادی کی اطلاع ان تک پہنچی۔ وہ اور ایڈورڈ فوراً جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے اور آس پاس کے علاقے میں جنگ آزادی کی تحریک کو دبانے میں سرگرم ہو گئے، اور بعد ازاں وہ پشاور سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ 14 اگست 1857 کو ان کا فوجی دستہ پشاور سے دہلی پہنچا۔ 14 ستمبر 1857 کو دہلی پر انگریز فوج کا حملہ شروع ہوا۔ جان نکلسن ہراول دستے میں شامل تھا۔ اس کو کابلی دروازے کے پاس دانی بغل کے نیچے گولی لگی اور وہ گر پڑا۔ پہلی فیوزیلیئرز ریجمنٹ کے ایک حوالدار نے اس کو سنبھالا اور ایک ڈولی میں بٹھا کر پیچھے روانہ کیا۔ ڈولی کو لے کر جانے والے ڈولی کو کشمیری دروازے کے پاس چھوڑ کر لوٹ مار میں مشغول ہو گئے۔ بعد میں ایک اور انگریز افسر نے اس کو وہاں سے ہسپتال بھجوایا۔ 20 ستمبر 1857 کو دہلی فتح ہو گیا اور 23 ستمبر 1857 کو جان نکلسن اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ 24 ستمبر 1857 کو اس کا جنازہ ہوا اور اس کو کشمیری دروازے اور لڈلو قلعے کے درمیان ایک قبر میں دفنا دیا گیا۔ نکلسن کا مینار اس کی قربانی کی یادگار کے طور پر 11 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ جان نکلسن ایک سخت گیر انسان اور پیچیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ طاقت کے استعمال سے عیسائیت کے پھیلاؤ پر یقین رکھتا تھا اور نسل پرستانہ جذبات رکھتا تھا۔ اس کی سختی کے کئی قصے مشہور ہیں۔ بنو تعیناتی کے دوران اس نے کئی دفعہ لوگوں کو سرعام کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ ایک باورچی لڑکے کو اپنا راستہ کاٹنے پر پٹوایا اور جب وہ دوبارہ فریاد لے کر آیا تو دوبارہ پٹوایا، جس سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جنگ آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے وہ سخت سے سخت سزا دینے کا حامی تھا۔ اس نے بغیر مقدمہ چلائے درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتروایا۔ اس کو ایک دن اطلاع ملی کہ باورچیوں نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے، تو اس نے باورچیوں کو بغیر مقدمہ چلائے پھانسی لٹکا دیا۔ جب اس سے باز پرس کی گئی تو اس کا جواب تھا کہ غداری کی سزا صرف موت ہے۔ ایک طرف تو وہ ہندوستانیوں سے نفرت کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے مسلمان ملازم محمد حیات خان پر حد درجے اعتبار کرتا تھا، اور اس کے آخری لمحوں تک محمد حیات خان اس کے ساتھ رہا اور محمد حیات خان کی اجازت کے بغیر کوئی جان نکلسن کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ راولپنڈی اور بنوں قیام کے دوران بعض لوگوں نے جان نکلسن کو ہندو دیوتا وشنو کا اوتار بھی ماننا شروع کیا اور ایک فرقہ نکال سینا کے نام سے وجود میں آیا۔ بشمول جان نکلسن وہ 4 حقیقی بھائی ہندوستانی فوج میں ملازم ہوئے اور چاروں کی وفات ہندوستان اور افغانستان میں ہوئی۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں سے وہ نفرت کرتا تھا وہ ان کے درمیان ہی دفن ہے، اور اس کی یادگار بھی انہی لوگوں کے درمیان ہے، جبکہ اس کے اپنے ملک میں اب کوئی اس کو نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی اس کے ان رویوں کا حامی ہے جو کہ اس نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے اپنائے۔ میں نے جن کتابوں کی مدد اس ویڈیو کو بنانے کے دوران حاصل کی ہے، ان کتابوں کی فہرست میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں ولیم ڈیلرمپل کا، جن کی کتاب دی لاسٹ مغل اس ویڈیو کی تیاری میں بے حد مددگار ثابت ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا وقت دینے کا شکریہ۔